محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے باوضو دودھ پلانے کی برکات۔ امیر عبدالرحمن خان والی کابل کے دادا امیر دوست محمد کا واقعہ ہے کہ اس کے ملک پر کسی نے چڑھائی کر دی۔ اس کی سرکوبی کے لیے اس نے ایک فوج اپنے ولی عہد شہزادے کے ہاتھ بھیجی۔ 2-3 دن بعد اطلاع آئی کہ شہزادے کو شکست ہوئی اور وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دشمن اس کے پیچھے ہے۔ اس سے بادشاہ کو صدمہ ہوا اور کئی غم سوار ہوئے، شکست کا غم، شہزادے کی کمزوری کا اور قوم کی ملامت کا۔ تو وہ اس غم کے اندر محو ہو کر گھر آیا اور بیگم صاحبہ سے تمام قصہ سنایا۔ بیگم نے کہا یہ سارا قصہ غلط ہے۔ امیر نے کہا CID کی رپورٹ ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ مگر بیگم نہیں مانی، یہ شکست ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو بادشاہ گھر سے نکل آیا کہ یہ عورت ہے، مرغے کی ایک ٹانگ ہانکے گی۔ دوسرے دن اطلاع آئی کہ وہ خبر غلط ہے، شہزادہ فتح یاب ہو کر واپس آ رہا ہے۔ اس پر بیگم نے شہزادے کی سلامتی اور فتح یابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ نے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ شکست نہیں کھا سکتا؟ کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ میری پوری حکومت کو تو نے جھٹلا دیا؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی ہے، یہ میرا راز ہے، میں اس کو فاش نہیں کرنا چاہتی۔ آخر اصرار کرنے پر بتایا کہ جب یہ شہزادہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اس وقت سے عہد کر لیا تھا کہ میرے پیٹ میں مشتبہ لقمہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس کی حلال غذا سے اچھی طرح اور اچھے اخلاق بنتے ہیں اور حرام غذا سے طبیعت فاسد ہوتی ہے اور اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شہزادہ تو 9 مہینے تک میرے پیٹ میں رہا اور ایک لقمہ غذا کا میں نے ایسا نہیں کھایا جو مشتبہ ہو، اس لیے اس کے اخلاق رذیل اور برے نہیں ہو سکتے۔ شہید ہونا یہ اچھا خلق ہے اور پشت پھیرنا یہ اچھا خلق نہیں ہے۔ تو شہزادہ شہید ہو سکتا ہے، کٹ کر مر سکتا ہے، مگر پشت پھیر کر فرار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس پر بس نہیں، بلکہ جب یہ شہزادہ پیدا ہوا تب بھی مشتبہ غذا استعمال نہیں کی تاکہ اس غذا سے دودھ بن کر اس کی اخلاق پر اثر انداز نہ ہوں۔ اور جب دودھ پلاتی تو باوضو ہو کر اور 2 رکعت نفل پڑھ کے میں اس کو دودھ پلاتی۔ اس لیے ان چیزوں سے شہزادے کے اخلاق بہت بلند ہونے چاہیے۔ اس لیے میں نے تمہاری ساری فوج اور حکومت کی بات کو جھٹلا دیا، مگر اپنے قول سے باز نہیں آئی۔ جب امیر محمد کی بیگم اتنی متقی بن سکتی ہے، جب کہ آرام و عیش کے تمام اسباب بھی موجود ہیں، تخت پر بیٹھ کر متقی بن سکتی ہے، تو ہماری آج کل کی بہنیں جھونپڑیوں میں رہ کر کیوں کامل نہیں بن سکتیں؟ جو رکاوٹیں ان کو تھیں وہ نہیں ہیں۔ بعض لوگ ہیلا جو ہوتے ہیں اور ہر کام میں، ہر بات میں ہیلا تلاش کرتے ہیں، مگر ہیلوں سے کچھ نہیں بنے گا، اور یہی ہیلا کرنے والے قیامت کے دن بھی ہیلا سازی کریں گے، کہیں گے ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے اطاعت نہیں کی، بلکہ دولت میں مشغول رہے اس لیے فرصت نہیں ملی۔ تو اللہ جل جلالہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ باوجود اتنی دولت اور دنیا کے وہ اللہ کے مقبول بندے اور نبی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے بنگال کا سفر کیا۔ آپ کے سفر میں کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ بر صغیر کے اندر اگر تبلیغ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ان کے ہاتھ پر جو مسلمان ہوئے ان کی تعداد 99 لاکھ ہے۔ کئی لوگوں نے توبہ کی۔ جب آپ واپس گھر تشریف لائے تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ماں نے پوچھا معین الدین بہت خوش نظر آتے ہو؟ کہنے لگی اماں اس لیے کہ 7 لاکھ ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور 70 لاکھ مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر بیعت یعنی توبہ کی، اس لیے آج میرا دل بہت خوش ہے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ فرمایا مگر ماں بتائیں تو صحیح کیسے؟ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تو میں نے کبھی بھی زندگی میں تمہیں بلا وضو دودھ نہیں پلایا۔
آج اس کی برکت ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر اللہ جل جلالہ نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ایک مرتبہ اخبار میں سرگودا کی ایک عورت کا انٹرویو شائع ہوا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں اپنے وقت میں فوج کے جرنیل بنے۔ اس عورت سے کسی نے انٹرویو لیا کہ تو خوش نصیب ماں ہے کہ جس کے دونوں بیٹے ایسے شیر کی اپنے اپنے وقت میں جرنیل بنے، تیری کون سی خاص بات ہے؟ تو نے ان کی تربیت کیسے کی؟ اس نے کہا تھا، میں سادہ سی مسلمان عورت ہوں، مگر کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ جو عورت باوضو اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اللہ جل جلالہ بچے کو بخت لگائیں گے۔ میں نے دونوں بچوں کو الحمدللہ باوضو دودھ پلایا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے میرے اس عمل کے صدقے مجھے دنیا میں عزت و وقار عطا فرمایا۔ چنانچہ جو عورتیں ایسی نیکی کو اپنا لیتی ہیں، اللہ رب العزت ان کے بچوں کو نیک بخت بنا دیتا ہے، اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنے کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ جو عورتیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ رب العالمین انہیں آنکھوں سے دکھا دیتا ہے کہ دیکھ، میں نے تمہیں اولاد مرضی کی نہ دی، اور اگر دی بھی تو اسے نافرمان بنا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔